اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا جنا تو یہ آسمان پھٹ اٹھتا، یہ زمین کھل پڑتی اور یہ پہاڑ گر پڑتے، مگر ہم مسلمان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے والد سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنے بیویاں سے زیادہ، مگر حقیقت میں کیا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں، مگر حقیقت میں کیا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ اگر کوئی اپنی والدہ کو گالیاں دیتا ہے تو ہمیں اس کو مارنے کا ہے، ہمیں اس کی تنگڑی توڑنے کا ہے۔ یہاں روز ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے ہندو بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا جانا، اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو مار پیٹو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی تنگڑی توڑو، مگر اگر ہمارے غیر مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا جانا، تو کم سے کم آپ مسلمان کم سے کم اپنا منہ تو کھولو، کم سے کم اتنا تو کہو کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ دعوت ہمارا فرض ہے، ہم اس فرض کو بھول چکے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کا پیغام غیروں تک پہنچائے۔ آج کے جو حالات ہے، جو غیر مسلمان اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، کافی حد تک اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم اسلام کا پیغام، قرآن مجید کا پیغام غیروں تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اکثر میں مسلمان سے پوچھتا ہوں کہ آپ دعوت کیوں نہیں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم کی کمی ہے۔ انشاءاللہ جس دن ہم عالم بنیں گے اس دن ہم دعوتی کام شروع کریں گے۔ اگر آپ ٹھہریں گے تب تک آپ ایک عالم بنیں گے اسلام اور دیگر مذاہب میں، تو وقت کبھی آئے گا ہی نہیں۔ اگر آپ ٹھہریں گے ایک عالم بننے جیسے، شیخ احمد دیدات کے جیسے، تو وقت کبھی آئے گا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری میں موجود ہے، بلغوا انی ولو آیہ، اگر آپ ایک بھی آیت جانتے ہیں صحیح طریقے سے اسلام کے متعلق تو آپ کا فرض ہے کہ آپ غیروں تک پہنچائیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کیا صرف ایک خدا ہے، کم سے کم وہ تو کہو۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کم سے کم وہ تو کہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لوگ خسارے میں ہیں، صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جو اچھے اعمال کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور جو لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کو جنت پانے کا ہے تو 4 چیز ضروری ہے: ایمان، عمل الصالحات، دعوت دینا اور لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ اگر ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز غائب ہے تو ایک آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ حج پہ گئے ہیں، مگر آپ دعوتی کام نہیں کرتے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے آپ کو معاف کرنا چاہے تو اللہ کے اختیار میں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 64 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116، اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں قرآن مجید کی چند آیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 اور سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہوئیں گا۔ Islam is just trying to supersede them all, overcome them all, whether it be Christianism, Judaism, secularism, atheism, communism. Islam is just trying to supersede them all. یہ اللہ کا وعدہ ہے، دین الاسلام، دین الحق سارے مذہب پہ غالب ہوئیں گا، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، کرسچینزم ہو، جوڈائزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، کمیونزم ہو، اسلام سارے مذہب پہ غالب ہوئیں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور کتنا مشرک لوگ نہیں چاہتے ہیں۔ 2 جگہ یہ موجود ہے
اور ایک جگہ موجود ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے شہادت کے لیے۔ میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کے ایک آیت سے، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ کون شخص اچھا ہے؟ وہ شخص سے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ سبھی حضرات کا جو اس کانفرنس میں تشریف لائے ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی سامعین کرام کا بھی شکر گزار ہوں جو اس کانفرنس کو کامیاب بنانے میں ہماری مدد کریں اور اس دینی کام میں حصہ لیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کی محنت کو قبول فرمائیں، دین اور آخرت میں کامیابی سے نوازیں۔ اور اب میں اس دینی بند کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد میں اصل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور میں عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے میں جنہیں نے کہہ چکا ہے کہ میں تقریر میں غلطیاں کرتا ہوں، اردو تقریر میں، تو انہیں میرے معذرت آلریڈی مان چکی ہے۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میرا ایک خواب تھا کہ ایسی اسکول بنائیں جس کے اندر دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں ساتھ ساتھ ہو۔ اور IRF قائم کرنے کے بعد چند سال بعد جب میں لوگوں کو اس کا ذکر کیا تو اکثر لوگوں نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کہ دین میں ایکسپرٹ اور دنیا میں ایکسپرٹ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جب لوگوں سے میں کہنے لگا کم از کم آپ دعا تو کرو انشاءاللہ، تو کچھ لوگوں نے آدھے دل سے کہا انشاءاللہ، کچھ لوگوں نے پورے دل سے کہا۔ اور الحمدللہ 8 سال پہلے ہم نے اسکول قائم کی، اسلامک انٹرنیشنل اسکول، جو مقصد تھا کہ جو ہمارے والدین نے ضرور نہیں سمجھا کہ عربی زبان ضروری ہے، اسی لیے ہمیں عربی زبان نہیں آتی، تو ہم نے دیکھا کہ 3 سال کی عمر سے ہم ہمارے بچوں کو انشاءاللہ عربی زبان سکھائے تاکہ ان کی مادری زبان عربی ہو۔ تو اس اسکول کے اندر ہم انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ 3 سال کے عمر کے بچوں کو شروع کرتے ہیں عربی زبان، تاکہ جب بچہ 5ویں 6ویں یا 7ویں میں پہنچ جاتا ہے تو جب قرآن مجید پڑھیں گا تو الحمدللہ ڈائریکٹ خود ہی اسے سمجھ پائیں گا۔ تو اس نظر سے قائم کیے۔ اور جب دعوت ٹریننگ ہم کرتے تھے وہ شارٹ کورس تھا 40 دن کا، یہ ہمارا فل ٹائم لانگ کورس ہے 13 سال کا۔ اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ انوگریشن کے ٹائم پہ بھی ہمارے اسکول کے کچھ طالب علم ماشاءاللہ عربی میں تقریر کی، اور الحمدللہ اس کی میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ یہ خواب پورا کیا کہ ایک غیر عرب اسکول کے اندر ہمارے بچے ماشاءاللہ عمدہ عربی بات کرتے ہیں اور ان کا لہجہ بھی عربوں جیسا ہے الحمدللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے استادوں کا جو ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں، اور الحمدللہ وہ جانتے ہیں کہ ذاکر بھائی ان کو چھوڑیں گے نہیں، تو میں ہمیشہ ان کے پیچھے رہتا ہوں۔ کافی لوگ مجھ سے گھبراتے ہیں، لیکن میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ان کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی ثواب ملے۔ اور ہمارے ٹیچروں کے ساتھ ساتھ جو پیرنٹ ہمارے اسکول کے ہیں وہ بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ اتنا حصہ لیتے ہیں کہ مینجمنٹ کے علاوہ، ٹیچر کے علاوہ پیرنٹ کا جو ساتھ ہے، جو بچوں کو ماشاءاللہ اچھی تربیت دیتے ہیں اور اسکول کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ سارے سپورٹ کے ساتھ ہی الحمدللہ